تو ہر دو صورتوں میں بندہ خسارے میں ہے۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرما رہے ہیں بندہ کامل اس وقت بنتا ہے جبکہ اس کی محبت بھی اگر وہ کسی سے کرے تو اللہ کے لیے کرے، اور دشمنی بھی کسی سے رکھے تو مولا کے لیے رکھے۔ الحب للہ والبغض للہ، اگر بندے کی محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو، اگر دشمنی ہو وہ بھی اللہ کے لیے ہو۔ انہیں میرے پیسے ہڑپ لیا لہذا اس سے دشمنی ہے، انہیں میرے بارے میں برا بھلا بولا لہذا اس سے دشمنی ہے، انہیں میرے کو اچھا دکھ گیا 10 لوگوں میں اس لیے مجھے اس سے محبت ہے۔ نہیں 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 صاحب، ایسا نہیں، یہ اللہ کے لیے محبت اور دشمنی نہیں ہے۔ سامنے والا پڑوسی ہو، رشتہ دار ہو، بھائی ہو، بہن ہو یا دوست ہو، جو کوئی ہو اللہ کی مخلوق، اپنا ہو یا غیر ہو، اگر وہ جھڑکتا ہے تو اللہ بولا کہ سب کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا، تو نہیں تو میرے سے جھڑک رہا لیکن میں تیرے سے ملاقات کرتا ہوں، تو میرے سے جو ہے روٹھا ہوا ہے لیکن میں تیرے پاس آ کے اپناتا ہوں، یہ ہے محبت۔ اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو پھر وہ اللہ کا نافرمان ہو گیا، لہذا اس سے دشمنی رکھنا، اس کو سمجھانا، اللہ کی بارگاہ کی طرف لوٹانا، اس کے گناہوں سے دشمنی رکھنا۔ تو لہذا ہم ہر معاملے میں ہم پیچھے ہیں۔ ایک اللہ کا حق ہوتا ہے، ایک بندوں کا حق ہوتا ہے۔ اب دونوں حقوق میں سے پیارے حبیب علیہ السلام بولے کہ لیکن اللہ رب العزت بندوں کے حقوق کو زیادہ فوقیت دیا، بلکہ بولے کیوں صاحب؟ اسی لیے کہ اگر اللہ کا حق کبھی گناہوں کی وجہ سے، کبھی جو ہے کسی مرض کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، غم کی وجہ سے اگر بندوں اللہ کا حق چھوڑ دیا تو انہیں رحمان بھی ہے، انہیں رحیم بھی ہے، انہیں غفور بھی ہے، انہیں جو ہے خبیر بھی ہے، انہیں لطیف بھی ہے۔ کب چاہے اس کی رحمت جب جوش مارے بندے کے لیے وہ معاف کر دیتا، نہیں دیکھتا بندے کو، کتنا بھی گناہگار ہو، بس اے اللہ بولتی ہے تو جاتے کو معاف کر دیا بولتا ہوں، یہ ہمارا رحمان رب ہے۔ تو حضور بول رہے ہیں کہ کبھی ایک آدھ حق چھوڑ بھی گیا تو انہیں رحمان ہے، معاف کرتا، لیکن بندے کا اگر حق چھوٹا تو جب تک وہ معاف نہ کرے خدا اس کو معاف نہیں کرتا۔ یہ بندوں کے حقوق بولے حضور۔ تو حقوق میں بندوں کے حقوق کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں زیادہ فوقیت دی گئی ہے، اللہ نے دیا ہے۔ اب اللہ کا حق کیا ہے صاحب؟ یہ آپ کو معلوم ہے، نماز ہے، روزہ ہے، طہارت ہے، تقویٰ ہے، حج ہے، یہ تمام چیزیں، راستے میں پتھر دکھا اٹھا کے باہر سائیڈ میں کر دینا، خیرات کرنا، صدقہ دینا، لوگوں سے اچھی بات کرنا، فلاں کرنا فلاں کرنا، یہ نیکیوں کے کام کرنا، یہ سب جو ہے اللہ کے حق ہے، بندوں کو معلوم ہے۔ عید کا دن آئے تو صدقہ فطر ادا کرنا، رمضان آئے تو روزے رکھنا، ہر دن پابندی سے نماز ادا کرنا، تو تمام چیزیں اللہ کے حق ہیں۔ اب بندوں کے حقوق کیا ہے؟ تو لوگوں سے اچھا کلام کرنا، لوگوں کو جھڑکنا نہیں، بیوی ہے تو اس کا حق ادا کرنا، بچے ہیں تو ان کے حقوق ادا کرنا، ماں باپ ہے تو ان کے حقوق ادا کرنا، دوست ہے تو ان کے کیا حق ہے، رشتہ دار ہے تو کبھی رشتہ دار تم سے جو ہے ناراض نہیں ہونا، پڑوسی ہے تو پڑوسی کبھی اپنے پڑوس سے ناراض نہیں ہونا۔ تو یہ بندوں کے حقوق ہیں۔ حقوق العباد، بندوں کے حقوق بولتے ہی سب سے بڑا حق جو بندے کے اوپر آ کے کھڑا ہو جاتا وہ کون سا ہے؟ تو حضور فرما رہے ہیں وہ ماں باپ کا حق ہے، کہ ماں باپ تیرے سے ناراض نہیں ہونا، ماں باپ کا حق ادا کرنا حضور بول رہے ہیں۔ تو لہذا ہم اپنی پوری زندگی میں جب حق اللہ کو دیکھیں گے تو اللہ کا حق کوئی بھی ہم ادا نہیں کرے حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں دیکھیں گے تو پہلے نمبر پہ وہ تو بات کی بات ہے، سب سے پہلے اور ٹاپ لیول پہ جو ہمارے ماں باپ ہیں ان کے حقوق کو اگر کھنگال کے دیکھیں گے تو گناہ اس کے اندر بھرے ہوئے ہیں کہ کبھی تو اپنے ماں باپ کا کوئی حق ادا نہیں کرا۔ نہیں مول صاحب انہوں پانی پوچھے تھے میں دیا، کھانا پوچھے دیا، بیمار ہوئے تو دواخانے کو لے کے گیا، ایسا کرا ویسا کرا، میں بھی بہت کرا۔ تو کبھی زندگی میں ذرا غور کر کے دیکھ، اف بولا کیا ان کو؟ کبھی کسی بات پہ جھڑکا کیا ان کو؟ ہاں جھڑکا، پورے اعمال غارت ہو گئے، پوری
نیکیاں تیری برباد ہو گئی۔ عزیزان محترم، اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ۔ اللہ اپنی توحید بیان کر رہا، اے لوگوں، دنیا میں جینے والے لوگوں، تمام انسانوں سے اللہ مخاطب ہو کے بول رہا کہ سوائے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرنا، تم صرف اللہ کو پوجنا، اللہ کی بندگی کرنا، اسی کی بارگاہ سے خیرات مانگنا۔ اور اس کے فوری بعد اللہ بول رہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کو مانگنا، اسی کو ماننا، اسی کو جاننا، اسی کو خدا بولنا، اسی کو مولا بولنا، رحمان اور رحیم بولنا، اور اس کے بعد کیا کرنا؟ تو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ کتنی بڑی بات اللہ بول دیا میرے بھائی۔ یہاں پر اللہ اگر چاہتا تو بول سکتا تھا کہ اللہ کی عبادت کرنا، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ یہ آیت کا ٹکڑا ہو گیا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، صرف اسی کی پرستش کرنا۔ اس کے بعد نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ کچھ بھی نہیں بولا۔ جنگلوں میں چلے جاؤ، بیابان میں چلے جاؤ، لوگوں کو تبلیغ کرتے پھرو، دین کا بول بالا کرو، اللہ کچھ بھی نہیں بولا۔ اپنی توحید کے فوری بعد اللہ اگر کسی کا ذکر کیا تو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ تیری پوری جنت کی ڈور اگر کسی کے ہاتھ میں ہے تو توحید کے بعد تیرے ماں باپ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے بعد والدین کو راضی کرنا شرط ہے، اللہ بتا دیا یہاں پر قرآن میں۔ ان کے ساتھ اگر اچھا سلوک نہیں کرے گا تو پھر تیرا کچھ بھی نہیں بنے گا۔ فوری اپنی توحید کے بعد اللہ ماں باپ کا ذکر کر رہا میرے بھائی۔ اور اللہ آگے یہ بھی ارشاد فرماتا ہے 4 پارے میں سورہ نساء میں وَلَا تَقُولُوا لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا، ماں باپ کو ہلکے میں نہیں لینا، تو لائٹ نہیں لینا ماں باپ کو۔ ارے بولتے رہتے، بہت بولتے، عمر ہو گئی تمہاری، تم خاموش بیٹھو۔ کہاں مشرق سے مغرب تک جہاں آپ رخ پھیر کے دیکھ لیں، آپ بوڑھے ماں باپ کے سامنے ہر بچہ یہی بولتا ہے کہ اب تم بوڑھے ہو گئے، تم کو کیا معلوم، تم خاموش بیٹھو۔ بیوی کی بات سنتا، بچوں کی بات سنتا، ماں باپ کو لائٹ لے لیتا۔ اللہ بول رہا کہ وَلَا تَقُولُوا لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا، اپنے ماں باپ کو اف بھی نہیں بولنا۔ تو اف کیا ہے صاحب؟ اگر اف بول کے اگر ماں نے تو باپ کو اگر اف بولا اور اس سے ان کو ناراضگی ہو گئی تو پھر اللہ تیرے سے راضی نہیں ہوتا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکنا بھی نہیں۔ تو وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی ان سے بات کرا تو کریمہ، قولاً کریمہ، شفقت والی بات کرنا، الفت میں بات کرنا، محبت میں بات کرنا، اپنی بولی کو کم کر کے بات کرنا۔ اللہ رب العزت بندوں کے لیے ایسا فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا، اف بھی نہیں بولنا، جھڑکنا بھی نہیں ان کو۔ اور اللہ رب العزت نے سے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہنا تو زندگی بھر۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ بول رہا کہ سب سے پہلا مرحلہ اللہ کو ماننا، احسان کرنا ماں باپ کے ساتھ، اف بھی نہیں بولنا، جھڑکنا بھی نہیں، اور کیا کرنا پھر؟ تو نرمی سے بات کرنا، محبت سے بات کرنا، شفقت سے بات کرنا۔ جی 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 ٹھیک ہے، جی جی اچھا، ایسے محبت میں بات کرنا۔ جیسا بڑا ایم ایل اے، ایم پی، پی ایم تیرے دنیا دار عہدے داروں کے سامنے وہ گئے تو کیسا جھک کے جی صاحب جی صاحب جی صاحب بولتا، اس سے زیادہ جھک کے رہنا تو اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ اس کا حق کچھ بھی نہیں ہے، ماں باپ کا حق زیادہ ہے۔ اللہ بول عزیزان موت، اس کے بعد اللہ بول رہا کہ یہ کر لیا نا، ہو مولا کر لیا، آگے کیا کرنا؟ اب آجا مصلی پہ۔ وقل، اور اللہ سے مانگ، ربی، اے میرے رب، ارحمہما، میرے ماں باپ پر رحم فرما، اے اللہ میرے ماں باپ پہ کرم فرما، اے اللہ میرے ماں باپ پر خصوصی نوازشات فرما۔ کیسے نوازشات؟
یہ بولنا تو ایسا بولنا بول رہا اللہ تعالیٰ. کیسے؟ کما ربیانی صغیرا، جیسا میں چھوٹا تھا میرے پہ انہوں کیسی کیسی شفقت کرے. میں مولا ستاتا تھا، رات کے حصے میں ماں کو جگاتا تھا بھوک کے لیے، وہ نیند چھوڑ کے میرے کو دودھ پلاتی تھی. میں مولا غلاظت کرتا تھا اس کی ساڑی پر، اس کے کپڑوں پر، اے اللہ وہ ناراض نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ میری غلاظت کو صاف کرتی تھی. وہ کبھی اف بھی نہیں بولی، کبھی مجھے مارا نہیں، کبھی ڈانٹا نہیں، باپ نے نہیں ستایا، ماں نے نہیں ستایا. اے اللہ جیسا بچپن میں انہوں میرے ساتھ اچھا سلوک کرے، اے اللہ ایسے ہی تو میرے ماں باپ پہ سلوک کرو. یہ تو ہم بولنا، اللہ ایسا بولو بول کے قرآن میں بتا رہا. وَقُلْ دعا مانگ، ربی اے میرے رب، ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جیسا بچپن میں میرے ماں باپ میری پرورش کرے شفقت کے ساتھ، اے اللہ تو ان پر شفقت فرما، ان پر رحم فرما، ان کو معاف کر دے. تیری ایسی کیفیت رہنا ان کے بڑھاپے میں، تو ان کے لیے یہ کام کرنا، تو کیا کر رہا ہے؟ عزیزان محترم، تو آپ بولو قرآن ماں باپ کے لیے یہ فرمائے اور ہم ماں باپ کے لیے ایسا کریں؟ تو قرآن کو پکڑے تو کامیاب ہوتا، نہیں تیری فطرت کو پکڑے تو کامیاب ہوتا. جواب آپ دیں گے کہ مولانا میری فطرت شیطانی فطرت ہے اور قرآن کا قول خدا کا قول ہے. یہ قرآن کلام الہی ہے اور میری فطرت شیطانی ہے، لہذا شیطانی فطرت کے ساتھ میں کیسے کامیاب ہوں گا؟ میں تو اللہ کے اقوال کو مان کے کامیاب ہو جاؤں گا. خدا کی قسم حضور فرما رہے ہیں کہ رضا الرب فی رضا الوالد، خدا کو خوش کرنا چاہتا ہے، خدا کو راضی کرنا چاہتا ہے، خدا کی بارگاہ میں قبول ہونا چاہتا ہے، تو کیا کرنا؟ اپنے ماں باپ کو راضی کرنا. مسجد میں بیٹھ کے رات ساری عبادت کرنے سے اللہ راضی نہیں ہوتا. کب؟ جبکہ بیک گراؤنڈ میں ماں باپ ناراض ہے، اللہ راضی نہیں ہوتا. ماں باپ راضی ہو گئے تو اللہ راضی ہوتا. شرط لگائے حضور یہاں پر کہ باپ کی رضامندی میں خدا کی رضامندی ہے. سخط الرب فی سخط الوالد، مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ ماں باپ اگر کسی اپنی اولاد سے ناراض ہے تو خدا اس سے راضی نہیں ہوتا، خدا ناراض ہے اس سے. عزیزان محترم، اب آپ بتاؤ، ماں باپ کو اف بول دیے تھے ایک زمانے میں، وہ تکلیف دل میں رکھ لیے وہ لوگ، اب وہ ناراضگی دل میں رہ گئی بیٹے کے لیے. اب بیٹا سفید کپڑے پہن رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہے اور عبادتیں کر رہا ہے، صدقے خیرات کر رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، طہارت کا جو ہے منبع بنا بیٹھا ہے. اب اللہ راضی ہوتا نہیں ہوتا؟ جی ہو جانا تو چاہیے نا مول صاحب. تو بولا تو کیا ہوتا؟ مصطفیٰ بول رہے کہ اللہ راضی نہیں ہوتا. ارے مول صاحب اس کے بعد پہاڑوں کے برابر نیکی ہے، پھر بھی اللہ راضی نہیں ہوگا. اللہ راضی نہیں ہوگا. کیوں؟ اسی لیے کہ وہاں دیکھ تیرے جو سرپرست ہے وہ تیرے سے ناراض ہے. وقت شاید ختم ہو رہا ہے، 10 منٹ میرے پاس ہوں گے. ایک واقعہ آپ کو سنا کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. سامعین محترم، ہم دیکھو کتنے اپنے ماں باپ کے نافرمان بندے ہیں، کتنے جو ہے انتہائی ماں باپ کے جو ہے ان کو پریشان کرنے والے، ان کو تکلیف دینے والے. بچپن میں کوئی لفظ اگر وہ بچے کو پوچھے، بچہ پوچھا تو 10 بار بھی اس کا جواب دیے تو بچہ سیٹسفائی نہیں ہوتا، بار بار پوچھتا، بار بار پوچھتا، بار بار پوچھتا، ناراض نہیں ہوتے. اگر 2-3 بار باپ ایک ہی بات کو، ماں ایک ہی بات کو پوچھ لی تو کتنے بار پوچھتے جی، بلکہ اس کو پیچھے ان کو جو ہے ڈانٹنے ڈپٹنے لگتے. اللہ بول رہا کہ تو برباد ہو جاتا، تیرے سارے اعمال غارت ہو جاتے ایسا بولنے والے کے لیے. اس کے بعد میں صدقہ کرا، خیرات کرا تو قبول ہوتا، اللہ بول رہا نہیں قبول ہوتا. قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے ہیں. وہ کیسا ایک واقعہ سنا کے اپنی بات کو پختہ کرتا ہوں. بات پختہ تو قرآن حدیث سے ہو گئی، لیکن ایک واقعہ تاکہ آپ کے دل نرم اور موم بن جائے اور آپ اپنے والدین کے قدموں میں گر کے ان سے معافی مانگیں. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے.
آپ نام سنے ہوں گے ان کا، اللہ کے بہت بڑے ولی حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ۔ اپنی زندگی میں آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں 60 حج کیا، 60، اور ایک حج کے دوران میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ میں حج کر کے جب اپنے خیمے میں لوٹا اور لوٹ کر جب مراقب ہوا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے قرب میں پہنچ گیا اور اللہ رب العزت سے مخاطب ہوا، اللہ سے ہم کلام ہوا، تو اللہ نے کہا کہ اے مالک کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے میں نے عرض کیا، التجا کی، میں نے کہا کہ مولا کیا غلام کیا کہے گا؟ اے اللہ یہاں پر لاکھوں لوگوں نے حج کیا ہے مولا، کیا سب کا حج قبول ہو گیا؟ ہزاروں لوگ مولا تیرے کعبے کا دیدار کرنے، اس کا طواف کرنے، اپنا فرض ادا کرنے آئے ہیں، کیا مولا سب لوگوں کا حج قبول ہو گیا؟ تو اللہ کی بارگاہ سے جواب ملتا ہے کہ مالک ہزاروں لاکھوں لوگ ہمارے گھر کا طواف کرنے، فریضہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، مالک سب کا حج قبول ہو گیا، لیکن ایک بندہ اس میں ایسا ہے جس کا ہم حج قبول نہیں کر آئے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ سے معلوم ہو رہا ہے کہ ہزاروں لوگوں کا حج قبول ہوا لیکن ایک بندے کا حج قبول نہیں ہوا، ہم اس سے ناراض ہیں۔ حضرت مالک پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ مولا کیا میں جان سکتا ہوں کہ وہ نافرمان کون ہے جس کا حج قبول نہیں ہوا؟ تو اللہ نے کہا، اس کی بارگاہ سے جواب آیا کہ اے مالک ایک بلخ سے آیا ہوا شخص ہے جس کا نام محمد بن ہارون ہے، محمد بن ہارون بلخی، اس کا حج ہم قبول نہیں کریں۔ تم جاؤ اس سے کہو کہ اللہ نے سب کا حج قبول کیا ہے لیکن اے محمد اللہ تمہارا حج قبول نہیں کیا، اور اس سے کہو کہ وہ اللہ کی بارگاہ سے رفع دفع ہو جائے، دور ہو جائے، اس کا حج قبول نہیں ہوا، وہ ہمارا نافرمان ہے۔ تو اس زمانے میں جب لوگ حج کرتے تھے تو جس ملک سے لوگ حاجی آتے تھے اپنے خیمے اور پڑاؤ ڈالتے تھے، یعنی یہاں کے لوگ انڈیا کے ہیں، وہ علاقہ جو خیمے ڈالا ہوا ہے وہ پاکستان کا ہے، وہ بنگلہ دیش کا ہے، وہ فلاں کا ہے، وہ فلاں، لوگ ایسا خیمے ڈالتے تھے، پڑاؤ ڈالتے تھے اپنا۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ معلوم کرنے کے لیے جب خیموں کے پاس گئے، لوگوں سے پوچھا کہ بلخ والے لوگ اپنا پڑاؤ کہاں پر ڈالے ہیں، ذرا بتاؤ تو صحیح ان کے خیمے کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے کہا وہ دیکھو جو تم کو خیمے نظر آ رہے ہیں وہ بلخی والے لوگ ہیں، وہ مقام بلخ سے آئے ہیں، یہ ان کے خیمے ہیں۔ تو حضرت مالک بن دینار اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، اور وہ کون بندہ ہے جو لاکھوں کے مجمع میں اللہ کی بارگاہ سے لوٹ رہا ہے، نافرمان ہے، حضرت مالک بن دینار گئے اور وہ بلخ والوں سے کہنے لگے کہ یہاں پر محمد بن ہارون کون ہے، کیا تم بتا سکتے ہو؟ تو لوگ کیا بولیں گے؟ آپ رہے تو وہاں رہتا، دیکھو فلاں ہے آپ بولیں گے، لیکن وہ لوگوں نے کہا کیا اسی محمد بن ہارون بلخی کی بات کر رہے ہو جو اللہ کا مقرب بندہ ہے، جو اللہ نے جس کو خوب مال اور دولت اور جائیدادیں دی ہے، وہ ہر صبح شام غریبوں میں مال تقسیم کرتا ہے، وہ راتوں میں لوگ سوتے ہیں لیکن یہ یاد الہی میں اپنی شام گزارتا ہے، یہ دن میں روزے رکھتا ہے اور صبح و شام یاد الہی میں اپنے وقت کو گزار دیتا ہے، کیا اسی محمد بن ہارون بلخی کی بات کر رہے ہو؟ حضرت مالک بن دینار کے دل میں ایک بے چینی سی طاری ہو گئی، کہنے لگے کہ وہ بندہ اللہ کا نافرمان اور لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں اور اس کا حج قبول نہیں ہوا، دیکھنے کی تمنا بڑھ گئی۔ ہاں میں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ اب حضرت مالک بن دینار سے لوگوں نے کہا دیکھو وہ پہاڑ کے پیچھے جو خیمہ تم دیکھ رہے ہو، وہاں خیمے میں محمد بن ہارون بلخی رہتا ہے، جاؤ گے تو اسے عبادت کرتا پاؤ گے۔ تو مالک بن دینار گئے، وہ خیمے کو تلاش کیے، محمد بن ہارون بلخی کا خیمہ مل گیا۔ اب وہ خیمے کے قریب گئے اور خیمے کے پیچھے دستک دیے، تو پھر اس کے بعد محمد بن ہارون بلخی نے کہا کہ آؤ اندر آؤ۔ تو مالک بن دینار خیمے کے اندر گئے اور دیکھتے ہی بغیر نام پوچھے محمد بن ہارون بلخی نے کہا کیا تم مالک بن دینار ہو؟
اور تعجب میں پڑ گئے کہ یہ شخص کو میرا نام کیسے پتا ہے. اور اس نے روتے ہوئے کہا کیا تم یہی کہنے آئے ہو کہ اللہ نے میرا حج قبول نہیں کیا؟ اور پریشان ہو گئے. وہ رونے لگا، تڑپنے لگا، کہنے لگا کیا یہی پیغام دینے آئے ہو نا کہ اللہ نے میرا حج قبول نہیں کیا ہے؟ تو مالک بن دینار نے کہا کہ ہاں یہی کہنے کے لیے آیا ہوں، لیکن تمہیں پتا کیسے چلا کہ میں مالک بن دینار ہوں اور اللہ کا یہ پیغام پہنچانے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں، تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو وہ کیا کہتا ہے آپ سنیں گے تو تعجب میں پڑ جائیں گے. محمد بن ہارون بلخی نے کہا کہ ایک مرتبہ کی بات نہیں ہے، یہ میرا 24واں حج ہے. 24 سال سے میں مکمل اللہ کی بارگاہ میں ہر سال آتا ہوں اور حج کرتا ہوں، اور ہر سال اللہ کا کوئی نہ کوئی ولی آتا ہے، یہ پیغام پہنچاتا ہے. اور دیکھو تو محمد بن ہارون کتنا اللہ کا گناہگار بندہ ہے کہ 24واں حج وہ کر رہا ہے. آج اللہ نے مالک بن دینار کو بھیجا ہے اور آج بھی اس کا حج قبول نہیں ہوا. عزیزان محترم، اب مالک بن دینار کے اندر شوق بڑھ گیا سوال کرنے کا. پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح، 24 سال سے تم حج کر رہے ہو، کوئی حج قبول نہیں ہوا، وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کون سا جرم تم نے کیا ہے؟ کون سی خطا تم سے صادر ہوئی ہے جس کی وجہ سے اللہ تمہارا حج قبول نہیں کر رہا؟ وہ کہتا ہے کہ مالک نہ پوچھو، اگر بتا دوں گا تو خدا تو روٹا ہے، تم بھی روٹ جاؤ گے، خدا تو ناراض ہے، اس کا ولی بھی ناراض ہو جائے گا. اے مالک نہ پوچھو تو اچھا ہے. تو مالک بن دینار اس کے قریب گئے اور غور سے دیکھا تو اس کے ماتھے پر سجدوں کے گٹے تھے، اس کی عبادت کے آثار اس کے جسم سے جھلک رہے تھے، اور شوق بڑھ گیا سوال کرنے کا. مالک بن دینار نے کہا جب تک تم بتاؤ گے نہیں کیا نافرمانی تم نے کی ہے اس وقت تک مالک یہاں سے جائے گا نہیں. تو اس کے بعد وہ شخص نے کہا کہ اگر تم اصرار اتنا ہی کرتے ہو تو تم کو بتاتا ہوں. اللہ نے، مالک سنو، اللہ نے مجھے خوب دولت عطا فرمائی، خوب زمینیں، جائیدادیں، گھوڑے، خوب جو ہے زمینیں، گھر مجھے عطا فرمائے، اور میرے پاس مال کی کوئی کمی نہ ہوتی تھی، لیکن میرے اندر شراب پینے کی عادت تھی. جب مال خوب آ جاتا ہے تو انسان کے اندر غرور آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، دنیا طلبی اس کے اندر ہوتی ہے، وہ دنیا میں نشے کرنے لگتا ہے، وہ دنیا کا ہو جاتا ہے. میں بھی اپنے مال میں خوب مست و مگن تھا اپنی جائیداد کو لے کر. رمضان کا مہینہ تھا لیکن مجھ سے شراب چھوٹتی نہ تھی. میں شراب میں لطف ہو کر اپنے گھر میں لوٹا. افطار کا وقت تھا، میری ماں تنور پر روٹیاں سیک رہی تھی، میں شراب کی حالت میں بوتل پکڑے ہوئے گھر میں لوٹا اور ماں سے کہا کہ ماں روٹی دے، کھانے کے لیے بھوک لگ رہی ہے. تو میری بوڑھی ماں نے مجھ سے کہا کہ اے محمد ذرا شرم تو کر، رمضان کا پاکیزہ اللہ کا مہینہ چل رہا ہے، بندوں نے اللہ کے روزے رکھا ہے اور تو اللہ کی نافرمانی کیا ہے، تو شراب پیتا ہوا گھر کو لوٹا ہے، ذرا صبر تو کر، جا وہاں جا کر بیٹھ جا، تجھے کوئی روٹی نہیں ملے گی. جیسے ہی ماں نے یہ جملے کہے میں نشے کی حالت میں تھا، میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، میرے اندر غصہ چھا گیا، شیطانی غصہ. میں نے اپنے ہاتھ سے اپنی ماں کو اس قدر مارا کہ وہ اس کو مار پڑا اور وہ تنور میں جا کر جل گئی، اس کا انتقال ہو گیا. اے مالک میں نے ایسا جرم کیا. اب اس کے بعد میری ماں جل گئی، بھن گئی. اب لوگوں نے مجھے پکڑا، میں شور مچا رہا تھا کہ بڑھیا مجھے پریشان کر رہی ہے. لوگوں نے مجھے پکڑا اور کمرے میں بند کر دیا. صبح کا وقت ہو گیا، رات بھر میں نشے میں سو گیا. میں کیا کیا مجھے کیا معلوم تھا. اب جب میں آنکھیں کھولا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری بیوی سامن باندھ رہی ہے تاکہ وہ اپنے مائکے کو چلے جائے. وہ بیگ پیک کر رہی ہے. میں نے پوچھا کہ بیگم کہاں جا رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ ماں کے قاتل کے پاس میں اپنا رشتہ پورا کیسے کروں، میں کیسے اپنی زندگی کاٹوں، جو ماں کا نہ ہو سکا وہ اپنی بیوی کا کیا ہو سکے گا.
لہذا مجھے تمہارے پاس رہنا گوارا نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ کیا ماں مر گئی؟ ہاں ماں مر گئی، مجھے دیکھنے دو، میں ماں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، اس بیوی نے کہا کہ کاش کہ تمہاری یہ تمنا پوری ہوتی، جب وقت آخر تھا تمہاری ماں کا تو تمہاری ماں نے وصیت کی تھی، کہا کہ اگر میں مر جاؤں تو میرا آخری دیدار میرے بیٹے کو کرنے نہ دینا۔ اس نے میرے ساتھ جو ظلم و ستم کیا ہے، لہذا اس کو میرا دیدار اور میرے جنازے کو ہاتھ لگانے نہ دینا۔ تو لہذا مجھے تکلیف ہوئی، میں رویا، میں میری بیوی کو روکنا چاہا لیکن وہ چلی گئی، اور اس کے بعد میں نے اپنے ہاتھ پر لعنت بھیجی اور ایک چاقو لی اور اپنے ہاتھ اور بازو کو میں کاٹ دیا۔ اب اس کے بعد وہ روتا ہوا یہ واقعہ سنایا اور کہنے لگا کہ اے مالک، یہی میری خطا ہے کہ اس کے بعد سے میں نے اپنے بازو سے ہاتھ کو کاٹا، اور جتنی جائیداد اللہ نے مجھے عطا فرمائی، جتنا مال اللہ نے مجھے دیا تھا، وہ سارا کا سارا میں غریبوں میں تقسیم کر دیا، اور ہر سال غریبوں کی طرح، مجنوں کی طرح، فقیروں کی طرح اس کے بارگاہ کا طواف کر رہا ہوں، راتوں میں عبادت کر رہا ہوں، دن میں روزے رکھ رہا ہوں، سجدوں میں بسیرا کر رہا ہوں، لیکن اللہ میری توبہ قبول نہیں کر رہا ہے، اللہ مجھے معاف نہیں کر رہا ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ میں اپنی ماں کا نافرمان ہو گیا۔ مالک بن دینار کو وہ واقعہ برداشت نہیں ہوا، ماں کے ساتھ سلوک، ہاتھ اٹھا کے ایسا مارے کہ بدبخت، تیرے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ تو نے ماں کو اتنا پریشان جو کیا تھا، تیری وجہ سے تیری ماں کا انتقال ہو گیا۔ وہاں سے لوٹ گئے، اور جب مالک بن دینار غصے کی حالت میں خیمے کے پاس آئے، وقت ختم ہو گیا، ایک یہ بات کمپلیٹ کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اپنے خیمے میں آئے اور تھوڑی دیر کے لیے آرام کرے، استراحت فرمائے، تو پیارے حبیب علیہ السلام کا دیدار ہو گیا۔ حضرت مالک بن دینار کو دیدار ہوا، حضور کہنے لگے کہ اے مالک، تم نے محمد بن ہارون بلخی کو مایوس کر دیا اللہ کی رحمت سے، اس کو کیوں مارا تم نے؟ یا رسول اللہ، اس کا جرم ہی اتنا بڑا ہے کہ اس کے کیا اعمال اس کو بچائیں گے؟ اس نے ماں کی نافرمانی جو کی ہے، اللہ کیسے بخشے گا اس کو؟ لہذا مجھے رہا نہیں گیا، اسی لیے میں نے اس کو تماچا مارا۔ تو حضور نے کہا کہ تم نے اس کو مارا، وہ اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا ہے، لہذا تم کو ایک بات پتہ ہونی چاہیے کہ یقیناً اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اسی ماں کے بدلے وہ قیامت کے دن جنت میں بھی جائے گا۔ لہذا جاؤ اس کو یہ بات بتاؤ۔ وہ کیسے؟ تو حضور فرما رہے ہیں قیامت قائم ہوگی، محشر میں لوگ بھاگیں گے، محمد بن ہارون بلخی کا نام اعمال تولا جائے گا، ماں سامنے کھڑی ہو جائے گی اور اس کے خلاف مقدمہ ظاہر کرے گی کہ اے اللہ، اس نے مجھے زندہ جلا دیا تھا مولا، اس نے میری نافرمانی کی تھی مولا، اے اللہ میں سب کچھ تو دیکھ سکتی ہوں لیکن اسے جنت میں جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتی مولا۔ وہاں سب لوگ انصاف کے لیے مولا کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، اس کی ماں بھی اس کے خلاف کھڑی ہو جائے گی۔ اب اللہ تو خوب انصاف کرنے والا ہے، اب اللہ کہے گا کہ یہ بدبخت نے یقیناً اپنے ماں کی نافرمانی کی ہے، فرشتوں منہ کے بل اسے جہنم میں ڈھکیل دو۔ اب سارے فرشتے منہ کے بل اسے جہنم میں ڈھکیلنے کے لیے جائیں گے۔ حضور فرما رہے یہ محبت کی نظر سے پلٹ کے ماں کو دیکھے گا، کہے گا کہ مائی مجھے جلایا جائے گا، مائی مجھے ڈھکیلا جا رہا ہے جہنم میں، بخش دے۔ ماں کہے گی نہیں بخشوں گی۔ پھر آگے جائے گا، پھر محبت سے پلٹ کے دیکھے گا، نہیں بخشے گی ماں۔ پھر آگے جائے گا، محبت سے پلٹ کے دیکھے گا، جہنم جب اس سے قریب ہو جائے گی، اللہ کی بارگاہ میں حضور کہتے ہیں کہ اس کی ماں چیخ مارے گی اور کہے گی کہ مولا میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا، اے اللہ میں اس کو معاف کرتی ہوں مولا، اس کو بخش دے۔ تو اللہ کہے گا کہ اے ہارون بلخی کی ماں، کیا تجھے پتا نہیں کہ اس نے تجھے زندہ جلا دیا تھا، تیرے ساتھ ظلم و ستم کیا تھا؟ کیا تو اسے بخشے گی؟ کیا تو اسے معاف کرے گی؟ تو نے تو مقدمہ خلاف ظاہر کیا تھا اس کے،
وہ کہے گی کہ مولا وہ بیٹا تھا اس نے مجھے جلایا تھا، لیکن مولا میں اس کی ماں ہوں، 9 مہینے اس کو پیٹ میں رکھا ہے، اس کے ظلم و ستم صحیح تھی مولا، لیکن وہ ماں کی ممتا جاگ گئی مولا، اے اللہ میرے بیٹے کو بخش دے۔ اب اللہ کہے گا کہ اے فرشتوں، یہ ہماری بارگاہ کا قانون ہے کہ اگر بندے معاف کرتے ہیں تو اللہ بھی بندوں کو معاف کرتا ہے، لہذا اس کی مائی نے اس کو معاف کر دیا، میں بھی اس کو معاف کر دیا۔ اب اس کے بعد حضور کہتے ہیں کہ یہ وجہ ہوگی اس کے جنت میں جانے کی۔ کیا پتا چلا میرے بھائی، وقت ختم ہو گیا لیکن واقعہ ہو گیا، بلکہ تھوڑا میسج دے رہا ہوں آپ کو۔ کیا پتا چلا 24 حج وہ بندے نے کی، رات تو اللہ کی عبادت کی، دن بھر روزے رکھے اللہ کے لیے، صدقہ خیرات زمینیں لٹا دی اس کی بارگاہ کے لیے، فقیروں میں سب کچھ لٹا دیا، اپنا تن من دھن جان سب لٹا دیا، لیکن اس کی بارگاہ میں کیا قبول ہوا؟ وہ ماں کی معافی قبول ہوئی، وہ ماں کی معافی قبول ہوئی۔ عزیزان محترم، کیا پتا چلتا ہے؟ تمہاری ساری عبادتیں ایک طرف، تمہاری ساری ریاضتیں ایک طرف، تمہارا خدا خدا کرنا ایک طرف، اور ماں کے لیے اف بولنا یہ ایک طرف۔ اللہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، خدا کی قسم اگر کوئی بندہ اس کی زندگی بھر نافرمانی کرے، وہ خدا ہے، وہ برداشت کرے گا، لیکن اگر وہ بندہ اپنے ماں باپ کے لیے اف کہے تو اللہ کہے گا میں نہیں برداشت کروں گا۔ تو یہ ماں باپ ہے میرے بھائی، اپنے ماں باپ کی ریسپیکٹ کرو، بیوی کی محبت میں آ کے، بچوں کی محبت میں آ کے، اپنے ایگو کے ہرٹ ہو جانے پر، اپنی طبیعت کے نہ چاہنے پر اپنے ماں باپ کو برا بھلا بولے گے تو خدا کی قسم دنیا تو حاصل کر لو گے لیکن مولا کو راضی نہیں کر پاؤ گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔